إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا المرتضى المصطفى المجتبى خاتم الأنبياء المرسلين الهدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا عملا متقبلا رزقا طيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
فقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا اکیلا مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بگڑے ہوئوں کو سنوارنے والا ہے. درود و سلام ہو آقا نامدار پیکر حسن و جمال، کائنات کے امام، مدینہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے کائنات کے لوگوں کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا ہے. حضرات، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی بندہ بشر، نبی، پیغمبر، رسول، ولی، محدث، مفکر، شیخ الحدیث، ڈاکٹر، انجینئر، دہاڑی دار، مزدور، کھیتوں میں ہل چلانے والا، مدرسہ چلانے والا، مسجد کے انتظام کو سنبھالنے والا، سکول، کالج، ان ساری چیزوں کو چلانے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی میں آزمائش سے نہ گزرے. ہر بندے کے اوپر آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بے شک ہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم آزماتے ہیں انسانوں کو خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، مال و متاع کی کمی کے ساتھ. کسی کے پاس ڈھیروں مال و دولت ہے، فراوانی ہے، روپے پیسے کی ریل پیل ہے، اور کوئی کنگال ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. نقص من الاموال، یہ مال و دولت کی کمی، اس کے ساتھ بھی ہم مومنین کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو ایسے حالات میں صبر کر کے اللہ کا شکر ادا فرماتے ہیں، اللہ انہیں خوشخبری سے نواز رہے ہیں.
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی، کوئی پریشانی کا عالم ان کے اوپر آتا ہے، آزمائش میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے سب نے جانا ہے۔ عزیز دوستو بھائیوں، لیکن جو آزمائش، جو امتحان نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا اللہ لیتے ہیں، وہ ہم جیسے انسانوں کا نہیں لیتے۔ جی کر صاحب، جس آزمائش سے، جس امتحان سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے، وہ آزمائش اور امتحان ہمارے اوپر، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر نہیں آئے، اور بہت سارے انبیاء پہ بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے انہیں بہت بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، آزمائش سے نہیں گزارا، آزمائشوں سے گزارا ہے۔ ایک آزمائش ہو تو بات کریں، آزمائشیں، امتحان در امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں نقشہ کھینچتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ ہم ابراہیم کو آزمائیں گے اور ابراہیم ہماری آزمائش پہ پورا اترے گا؟ اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا؟ اللہ کو علم تھا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے قاری رفیق الرحمان مدثر صاحب جانتے ہیں وہ کیا نقطہ ہے، وہ اہل علم کا نقطہ، کہ اللہ تو سب جانتا ہے، دلوں کے بھیتوں کو جاننے والی ذات نے ابراہیم کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے کیوں گزارا؟ اہل علم اس نقطے کو جانتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، ان کی گفتگو علم کو یہ جلا بخشی ہے کہ وہ علم پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسے اہل علموں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ اہل علم کی بات کر رہے تھے حافظ عبدالسلام صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ طالب علم، مدرسے کے طالب علم جا رہے تھے ایک دریا کے کنارے، انہوں نے دیکھا کہ دریا سے ایک مچھلی باہر آئی ہوئی ہے۔ بات سنیں ذرا دھیان سے میری۔ اب وہ طالب علم آپس میں گفتگو کرنے لگے، کوئی کہنے لگا یہ مذکر ہے، کوئی کہنے لگا یہ مؤنث ہے۔ ان کے پاس ملاح جو کشتی چلانے والا ہے وہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، طالب علموں کی، اہل علم بچوں کی۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ مذکر ہے، یہ کر رہے تھے، کرتے کرتے چلے گئے۔ ملاح ان کی باتوں کو سنتا رہا،
کچھ دیر کے لیے ملا جو کشتی چلانے والا ہے اس کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اہل علم کی باتیں سن رہا تھا. اہل علم بچے طالب علم کچھ ٹائم کے بعد مچھلی دریا سے نکلتی ہے, بڑی خوبصورت مچھلی ہے. وہ ملا کشتی چلانے والا مچھلی کو پکڑتا ہے تو بادشاہ کے دربار میں لے جاتا ہے. بادشاہ مچھلی کی بڑی تعریف کرتا ہے, جی بہت خوبصورت ہے. بادشاہ نے ایک رکا لکھ کے دیا اپنے وزیر کو, خزانچی کو, کہ اس ملا کشتی چلانے والے کو ایک بہت بڑا انعام خزانے سے عطا کیا جائے. اب وہ دربار میں حاضر ہوا خزانچی کہ بادشاہ سلامت, خزانہ ہمارا پہلے کم پڑ رہا ہے, آپ نے ایک بہت بڑا انعام لکھ دیا ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ اب کیا کیا جائے, اس کا کوئی حل ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں اسے کل کا ٹائم دیتا ہوں کشتی چلانے والے کو جو مچھلی پکڑ کے لایا ہے کہ یہ کل آئے, اسے کہنا کل میں اسے پیسے دوں گا. لیکن جب وہ کل آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے پوچھنا ہے بتاؤ یہ مچھلی مذکر ہے؟ وہ کہے تو نہیں تو کہنا اس کا مؤنث لاؤ, کہے مؤنث ہے تو کہنا. اب پیسے بھی بچانے تھے, لکھ تو بیٹھے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں؟ اگلے دن وہ بندہ حاضر ہوا, ملاح کشتی چلانے والا. اس نے بادشاہ سے کہا مجھے میرا انعام دیا جائے جو آپ نے لکھ کے دیا. اب بادشاہ اپنے داؤ پیچ پہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا یہ مچھلی بتاؤ مذکر ہے؟ بڑی خوبصورت مچھلی ہے لیکن اس کا مؤنث بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں مذکر نہیں ہے یہ. تو وہ پھر بادشاہ کہنے لگا اگر یہ مذکر نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, بتاؤ یہ مؤنث ہے؟ اس نے کہا نہیں مؤنث بھی نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ مذکر ہے, اس نے کہنا تھا اس کا مؤنث لاؤ. وہ کہہ دیتا کہ یہ مؤنث ہے, بادشاہ نے کہنا تھا اس کا مذکر لاؤ. وہ لا نہیں سکتا تھا تو پیسے جو لکھے ہوئے تھے وہ اس نے بچا لینے تھے. بادشاہ نے پوچھا پھر بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ مخنث ہے. بادشاہ بڑا مسکرایا اور اسے جتنا انعام لکھ کے دیا تھا اس سے دگنا اور لکھ دیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اللہ دنیا بھی عطا فرمائے گا, میرا رب آخرت کے بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی آسان فرمائے گا. اہل علم ان کے پاس بیٹھا کریں, گفتگو کیا کریں. میں جو بات کر رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. اللہ کو علم تھا کہ ابراہیم میری آزمائش پہ پورا اترے گا, اس کے باوجود آزمایا. اللہ نے قرآن اتار دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم, مات کے ساتھ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا. یہ جو ربہ آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی اور امت کی تربیت کرنی تھی. ویسے اللہ کو پتا تھا کہ میرا ابراہیم میرا ہے, یہ میری آزمائشوں پہ پورا اترے گا, لیکن ربہ میرے رب نے ابراہیم کی تربیت اور ابراہیم کی امت کی تربیت محمد کریم کی اور محمد کریم کی آنے والی امت کی تربیت کرنی تھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا الحاکمین نے 4 بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے. 4 بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی. سب سے بڑی آزمائش ابراہیم اپنے گھر سے دعوت توحید کا علم بلند کرتے ہیں. جو وہ گھر تھا عام گھر نہیں تھا. باپ بتوں کا پجاری، بت فروش، بتوں کا کاروبار کرنے والا، اور ساری سلطنت بھی بتوں کی پجاری، یعنی مذہبی طور پہ بھی شرک اور سیاسی طور پہ بھی شرک موجود تھا. مذہب میں بھی شرک تھا. ایسے وقت میں ایک نوجوان ابراہیم اٹھتا ہے اور سب سے پہلے علیہ کلمت اللہ کا جھنڈا اپنے گھر میں گاڑتا ہے. قال یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے مجھے جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا. جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے وہ آپ کو عطا نہیں فرمایا. آپ میری تابع داری کر لیجیے، اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو سرخرو کر دے گا. یہاں پر یہ بھی میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی، لیکن اپنے باپ ابراہیم سے بدتمیزی نہیں کی. اپنے باپ ابراہیم کو آنکھیں نہیں دکھائیں. اپنے باپ ابراہیم کے سامنے انہوں نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. اپنے باپ کی شرم و حیا کو رکھتے ہوئے دعوت توحید کے علم کو بلند کیا. اور جب باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. ابراہیم پھر بھی ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں. اللہ کے پیغام کو اپنے باپ کی دہلیز پہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان. ابا جان میں ساری زندگی آپ کی سلامتی کی اپنے رب سے دعائیں کرتا رہوں گا. ایک یہ آزمائش تھی باپ کے سامنے علیہ کلمت اللہ کا کہنا، اور دوسری بڑی آزمائش جب ان کے رہنے والے، ان کے گاؤں والے، ان کے شہر والے ایک ستارے کی وہ پوجا کرتے تھے، ایک میدان میں جمع ہو چکے، وہ اس کی عبادت کے لیے چلے گئے، سارا میدان خالی ہو گیا. ابراہیم ان کے بت خانے میں گئے، بتوں کو توڑا، کلہاڑے کو رکھ دیا. جب وہ شام کو لوٹے انہوں نے کہا یہ ہمارے معبودوں کا کس نے حشر کیا ہے. باتیں ہوتی رہیں. کچھ لوگ بولے ایک نوجوان اٹھا ہے جو کہتا ہے ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی توحید کا نغارہ بجاؤ. انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلایا جائے. وہ نوجوان ابراہیم آیا، پوچھا، کہا اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹک رہا ہے،
کہا ابراہیم تجھے پتا ہے یہ تو بولتے اور یہ تو بولتے نہیں، یہ سونگتے نہیں، یہ کھاتے نہیں، یہ پیتے نہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں کے دربار میں لے گئے۔ نمرود نے کہا اگر تم ہمارے بن کر کے رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ وہ سزا دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابراہیم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، آگ کا الاؤ جلا دیا گیا کہ آج اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ الاؤ جل رہا ہے، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دہتے ہوئے انگاروں لمبی کشاں آگ کے اندر پھینک دیا، اور اللہ نے فرما دیا اے ابراہیم تو یہ سارا کچھ میرے لیے کر رہا ہے، اے آگ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ میرا دوست ابراہیم ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے آنے والے دوست کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تیرا کام جلانا اور ساڑنا ہے، آج جو آیا ہے وہ میرا ہے، اس میرے کو تو نے جلانا اور ساڑنا نہیں۔ دو بڑی آزمائشیں یہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، اور تیسری بڑی آزمائش اللہ نے کہا ابراہیم اپنے بچوں اور بیوی کو دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کا دکھ درد برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بچوں کے پاؤں میں کانٹا چبھے ماں تڑپتی ہے، بچے کو بخار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، باپ کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی زندگی کے لیے اپنی زندگی ہار دیتی ہے، باپ اپنے آپ کو بیچنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچے پہ مصیبت آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن ابراہیم کا امتحان ہے، ابراہیم کا امتحان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا ابراہیم ایسی جگہ پر جہاں انسانیت نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، زندگی چلتی پھرتی نظر نہیں آ رہی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں پہ زندگی کا نام و نشان تک نہیں۔ اما ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہا اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر کے بلکتی ہیں، سسکتی ہیں، لیکن اما ہاجرہ کو کیا پتا تھا آج آپ اکیلی یہاں پر آئیں گی، ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے لوگ ٹکٹیں مانگیں گے، ان کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، لوگ جانے کے لیے ترسیں گے، نصیب کی بات ہے جو چلا جائے۔ اللہ اپنے بندوں کے کیے ہوئے اعمال ضائع نہیں کرتا، میرے بھائیوں یاد رکھو، جو اللہ کا بن جاتا ہے، میرا زندگی کا یہ چھوٹا سا تجربہ ہے، میرا رب اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ جو اللہ کا بن گیا، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اس سے دور نہیں رہتا۔ ابراہیم رب کے جتنا قریب ہوتے گئے، میرا رب آنے والی نسلوں کے لیے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتا چلا گیا۔
آج بھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ حجۃ المبارک قریب ہے، بیت اللہ کی صداؤں سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ابراہیم کا پیغام تھا، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آج طواف پہ طواف چل رہا ہے، لوگ دوڑے دوڑے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، قرآن بنا دیا، قرآن کی صورتیں بنا دی، جگہ جگہ پر سیدنا ابراہیم خلیل کا نام آتا ہے۔ بڑی آزمائش، 80 سال کی عمر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے چلنے والا، آنے والے وقت کا سہارا ابراہیم السلام کو 80 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ بہت بڑی آزمائش، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب بھی اللہ سے مانگے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر۔ اللہ اکبر، اللہ سے اولاد مانگی ابراہیم نے، اللہ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، جب بچہ سمجھداری کی عمر کو پہنچا، ابراہیم نے کیا خواب سنایا؟ انی ارا فی المنام اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے مجھے خواب آیا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی من الصابرین، اے میرے ابا جان ہاتھ میں چھری پکڑ کر کے میرے گلے پہ چلائیں، مجھے ذبح کر دیں، مجھے خون میں لت پت کر دیں، میرا گلا کاٹ دیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، میری زبان سے سی بھی نہیں نکلے گی۔ اور ابراہیم نے ایسے ہی کیا۔ قد صدق نجزی المحسنین، ابراہیم بس کر، تو نے اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہی محسنین کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں ذکر کیجئے۔ اللہ کس کا ذکر کروں؟ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ اللہ میں کیا ذکر کروں؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جس پاک نبی کا، اے میرے در یتیم،
اے میرے بھیجے ہوئے آخری نبی آخری رسول جس پیغمبر کا آپ نے اس بہترین کتاب کے اندر ذکر کرنا ہے، کانا صدیق النبیہ، وہ ہمارا سچا نبی ابراہیم ہے۔ ابراہیم خلیلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ایک میرا دوست ہے، ایک اللہ اعلان کرتا ہے ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ ہمیں سیرت ابراہیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔